16 اکتوبر 1951 کو شام 6:20 پر کمپنی باغ راولپنڈی میں ایک تاریخی واقعہ رونما ہوا جو اتنا سربستہ راز ہے کہ اس کا معمہ آج تک حل نہیں ہوا۔ لیاقت علی خان جو اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کرنے آئے تھے جہاں 10,000 سے زائد لوگ ان کی تقریر سننے کے منتظر تھے۔ لیاقت علی خان اٹھے اور ابھی یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ برادران ملت، اچانک پستول سے 2 گولیاں چلیں اور وزیر اعظم کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ لیاقت علی خان کو قریب ہی واقعہ کمبائنڈ ملٹری ہسپتال یعنی CMH پہنچایا گیا، لیکن وہ 50 منٹ بعد قائد ملت سے شہید ملت ہو گئے۔ راولپنڈی کا یہ کمپنی باغ اب لیاقت باغ کہلاتا ہے۔ اس قتل نے ایک نئی سیاسی اور سماجی پیچیدگی کو جنم دیا، ملک میں افراتفری اور بے یقینی کی لہر دوڑا دی۔ لیاقت علی خان کی موت کے ساتھ ہی نہ صرف ایک عظیم رہنما کا چراغ بجھ گیا بلکہ قوم کی امیدیں اور خواب بھی چکنا چور ہو گئے۔ یہ واقعہ آج تک قوم کے دلوں اور ذہنوں میں سوالات چھوڑتا ہے۔ کیا یہ ایک انفرادی جرم تھا یا اس کے پس پردہ کوئی سازش تھی؟ اس سوال کا جواب اب بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ اندوناک واقعے کے چند گھنٹے بعد حکومت نے تصدیق کی کہ قاتل کا تعلق افغانستان کے صوبے خوست کے زادران قبیلے سے تھا اور اس کا نام سید اکبر خان ببرک تھا۔ وہ افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کی فوج میں بریگیڈیئر تھا، لیکن جب افغانستان میں خانہ جنگی کے نتیجے میں امان اللہ کو ملک سے فرار ہونا پڑا اور اقتدار ظاہر شاہ کو مل گیا تو 1947 میں قیام پاکستان سے 7 ماہ قبل اکبر خان بھی ملک چھوڑ کر ایبٹ آباد آ گیا، جہاں انگریزوں نے اسے سیاسی پناہ دی۔ اکبر خان کو انگریز حکومت کی طرف سے گزر بسر کے لیے وظیفہ ملتا تھا۔ جب پاکستان بنا تب بھی یہ وظیفہ جاری رہا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اقبال اور مولانا رومی کا بڑا مداح تھا اور اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی چلائی ہوئی پہلی گولی لیاقت علی خان کے دل کے پار ہو گئی۔ 14 اکتوبر کو ایبٹ آباد سے راولپنڈی جاتے ہوئے سید اکبر نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو اس نے جہاد کشمیر میں شریک ہونے کے لیے تیار کرایا تھا۔ اس کے مکان کی تلاشی لی گئی تو روزنامہ تعمیر اور نمایاں وقت کے متعدد تراشے ملے، جن میں بیگم لیاقت علی خان کے خلاف توہین آمیز اداریہ تحریر تھے۔ ان دونوں اخبارات میں وزیر اعظم کی بیوی کے خلاف گھٹیا مہم چلائی جا رہی تھی، جس میں سید اکبر کو گہری دلچسپی تھی۔ دوسری طرف سید اکبر کے بھائی مرزق کے مطابق سید اکبر پردہ ترک کر چکا تھا۔ وہ کبھی کبھی اپنی بیوی اور بیٹے کو سینما دکھانے لے جایا کرتا تھا۔ اس نے 16 اپریل 1949 کو لاہور سے 2 گڑیاں خریدیں، جن میں ایک اس کی داشتہ رخ عافیہ کے لیے تھی۔ مرنے کے بعد سید اکبر کی جیب سے 2041 روپے برآمد ہوئے۔ 450 روپے ماہانہ سرکاری وظیفہ پانے والے قاتل کے گھر سے 7,650 روپے کے نوٹ اور نقلی سونے کی 38 اینٹیں ملی۔ سید اکبر پراسرار طور پر کچھ آدمیوں سے ملتا رہتا تھا۔ 14 اکتوبر کو پنڈی پہنچ کر اس نے چند سوالات لکھ کر کسی سے استخارے کی درخواست کی تھی۔ قتل سے 1 روز قبل اسے تحریری جواب ملا، جس میں اور باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا کہ بہشت میں حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد پولیس سپرنٹنڈنٹ خان نجف خان کے حکم پر انسپکٹر شاہ محمد نے اکبر خان پر قریب سے 5 گولیاں چلائیں۔ پھر مشتعل ہجوم اس پر پل پڑا اور لاتیں، گونسے، برچھیاں اور گملے مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان نے میڈیا کو بیان جاری کیا کہ قاتل کا تعلق خاکسار تحریک سے تھا، تاہم بعد میں یہ بیان واپس لے لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ملک بھر میں خاکسار تحریک کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔
لیاقت علی خان کے صاحبزادے اکبر لیاقت علی کا کہنا ہے کہ سید اکبر تو خام خواہ نشانہ بن گیا، اصل قاتل کوئی اور تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان کو سامنے سے نہیں عقب سے گولی ماری گئی۔ اس کے بعد لیاقت علی خان کے قتل پر سوالات اٹھنے لگے اور یہ سوالات ان گنت تھے۔ وزیر اعظم کے جلسے میں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پولیس تو موجود تھے، مگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ اور آئی جی پولیس قربان علی خان غائب تھے۔ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل یوسف کھٹک پنڈی میں تھے، مگر جلسہ گاہ میں نہیں آئے۔ جلسہ گاہ میں فرائض منصبی پر مامور پولیس کا اعلیٰ ترین عہدیدار راولپنڈی کا ایس پی نجف خان تھا۔ گولی کی آواز سنتے ہی نجف خان نے پشتو میں چلا کر کہا، اسے مارو۔ ان کے حکم پر سید اکبر کو ہلاک کرنے والا انسپیکٹر محمد شاہ بھی پشتو بولنے والا تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نجف خان نے پنڈی یعنی پنجاب کے جلسے میں پنجابی کی بجائے پشتو کیوں استعمال کی؟ کیا انہیں معلوم تھا کہ قاتل افغانی ہے؟ کیا پولیس کا ضلعی سربراہ افراتفری کی حالت میں یاد رکھ سکتا ہے کہ اس کے درجنوں ماتحت تھانے دار کون کون سی زبان بولتے ہیں؟ کیا تجربہ کار پولیس افسر نجف خان کو معلوم نہیں تھا کہ وزیر اعظم پر حملہ کرنے والے کو زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے؟ نجف خان کے حکم پر حفاظتی گارڈ نے ہوا میں فائرنگ شروع کر دی، جس سے بھگدڑ مچ گئی اور زخمی وزیر اعظم کو طبی امداد پہنچانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اس ہوائی فائرنگ کا مقصد واضح نہیں ہو سکا۔ ایس پی نجف خان نے انکوائری کمیشن کو بتایا کہ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو ہوائی فائرنگ کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایس پی نے اپنے ماتحتوں سے جواب طلبی کی۔ انکوائری کمیشن کے سامنے اس ضمن میں پیش کیا جانے والا ریکارڈ 29 اکتوبر کا تھا، تاہم عدالت نے رائے دی کہ ریکارڈ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اصل ریکارڈ 20 نومبر کو بدل کر 29 اکتوبر بنایا گیا، مگر اس کے نیچے اصل تاریخ 20 نومبر صاف دکھائی دیتی تھی۔ ظاہر ہے کہ نجف خان نے فائرنگ کا حکم دینے کے الزام کی تردید کا فیصلہ 20 نومبر کو کیا۔ انکوائری کمیشن کے مطابق نجف خان نے ایک ذمہ دار پولیس افسر کے طور پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی۔ اس عدالتی رائے کی روشنی میں نجف خان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی، لیکن بعد میں انہیں باعزت بحال کر دیا گیا۔ سرکاری کاغذات میں رد و بدل ایس پی نجف خان کے سازش میں ملوث ہونے یا کم از کم پیشہ ورانہ بددیانتی کا پختہ ثبوت تھا۔ قاتل سید اکبر سٹیج کے سامنے کرسیوں کی قطار میں بیٹھا تھا، جو کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ یعنی CIA کے لیے مختص تھی۔ اس سے اسے نشانہ لینے میں آسانی رہی۔ وزیر اعظم کے جلسے میں ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے طبی امداد کا کوئی انتظام نہیں تھا، حتیٰ کہ کسی زخمی کو ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس تک موجود نہیں تھی۔ اس سازش کے ڈانڈوں پر غور کریں تو 3 اہم کرداروں کی راولپنڈی سے بیک وقت دوری نظر آتی ہے۔ سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کراچی میں ٹینس کھیل رہے تھے، فوج کے سربراہ ایوب خان لندن کے ایک ہسپتال میں تھے، اور سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ ایک خاص مشن پر ہالینڈ میں بیٹھے اگلے احکامات کے منتظر تھے۔ اس وقت کے جوائنٹ سیکرٹری مسلم لیگ غلام نبی پٹھان کے مطابق لیاقت علی کے قتل کی نہ تو FIR درج ہوئی اور نہ تفتیش کی گئی، چالان پیش کیا گیا اور نہ مقدمہ چلایا گیا۔ یعنی 26 اگست 1952 کو پاکستان کے انسپیکٹر جنرل اسپیشل پولیس نوابزادہ اعتزاز الدین کراچی سے پشاور جا رہے تھے۔ ان کا طیارہ کھیوڑا کے مقام پر حادثے کا شکار ہوا۔ صاحبزادہ اعتزاز الدین لیاقت علی خان کے قتل کی تفتیش کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کیس کے بعض اہم کاغذات کی فائلیں بھی تھیں، جو اس حادثے کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئی۔ دوسری جانب حکومت نے بیگمرانہ اور عوامی رد عمل کے پیش نظر ایک اور رپورٹ تیار کروائی، جس کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک معروف سراغ رساں کی خدمات حاصل کی گئی، جس کا نام CW یورین تھا۔ 25 جون 1955 کو ان کی رپورٹ
جاری کی گئی۔ ان کی تفتیش کا خلاصہ یہ تھا کہ لیاقت علی خان کا قتل کسی سازش کا شاخسانہ نہیں بلکہ ایک قاتل کا ذاتی فعل تھا۔ اسی دور میں لیاقت علی خان کے قتل کے حوالے سے امریکہ پر بھی انگلیاں اٹھنے لگیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیاقت علی خان کو امریکہ نے قتل کروایا؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ لیاقت علی خان کے قتل کے 8 دن بعد ایک رپورٹ نما مضمون بھوپال سے شائع ہونے والے اردو اخبار ندیم میں سامنے آیا۔ اس مضمون کی سرخی تھی، کیا لیاقت علی خان کا قتل امریکہ کی گہری سازش کا نتیجہ ہے؟ مضمون کی تلخیص کچھ یوں کی گئی تھی: پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق برطانیہ نے پاکستان پر ایران کے سلسلے میں تعاون کے لیے دباؤ ڈالا۔ امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران پر اثر و رسوخ استعمال کر کے اس پر زور دے کہ تیل کے کنویں امریکہ کے حوالے کر دیے جائیں۔ لیاقت علی خان نے امریکہ کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکہ نے کشمیر پر خفیہ معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی۔ لیاقت علی خان نے کہا، امریکہ کے تعاون کے بغیر آدھا کشمیر لے لیا، باقی بھی لے لیں گے۔ پھر لیاقت علی خان نے امریکہ سے ہوائی اڈے خالی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا یہ مطالبہ واشنگٹن پر بم بن کر گرا۔ امریکہ کے حکمران پاکستان کے ہوائی اڈوں سے روس کو فتح کرنے کے جو خواب دیکھ رہے تھے وہ چکنا چور ہو گئے۔ امریکہ نے لیاقت علی خان کو قتل کرانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ قاتل مسلمان ہو تاکہ بین الاقوامی پیچیدگیاں دور کی جا سکیں۔ وہ پاکستان میں تو کوئی باغی تلاش نہ کر سکا، لہٰذا امریکی حکمرانوں نے یہ ذمہ داری کابل کے امریکی سفارت خانے کو سونپی۔ سفارت خانے نے پشتون لیڈروں سے رابطہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ اگر لیاقت علی خان کو قتل کروا دیا جائے تو امریکہ 1952 تک پختونستان قائم کرا دے گا۔ پشتون لیڈروں نے سید اکبر کو قتل کی ترغیب دی اور اسے بھی موقع پر ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ سازش کا پتہ نہ چل سکے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لیاقت علی خان کے جسم سے جو کارتوس ملے وہ امریکی ساختہ تھے، جن کو اعلیٰ امریکی افسر استعمال کرتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھے۔ اخبار ندیم نے مزید لکھا کہ جب گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے بیگم رانا لیاقت علی خان کو ان کے شوہر کے قتل کی خبر سنائی اور تعزیت کی تو اس سے 3.5 منٹ پہلے امریکی سفیر بیگم صاحبہ کو یہ اطلاع دے کر اظہار افسوس کر چکے تھے۔ یہ تمام عوامل ثابت کرتے ہیں کہ ملزم امریکہ ہے، جس نے پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں ایسے جرم کیے ہوئے ہیں۔ لوگ سوال اٹھانے لگے کہ کیا امریکہ لیاقت علی خان سے اس قدر ناراض تھا؟ چنانچہ مختلف باتیں سامنے آنے لگیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مئی 1949 میں لیاقت علی خان اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کے دورے پر گئے تھے۔ واپسی پر وہ ایران میں رکے۔ تہران میں پاکستان کے سفیر راجہ غضنفر علی خان نے ان کے اعزاز میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا، جس میں روسی ناظم الامور علی ایبو کی وزیر اعظم لیاقت علی خان اور رانا لیاقت علی خان سے ہلکی پھلکی گپ شپ ہوئی، جس میں روسی ناظم الامور علی ایبو بھی شریک ہوئے۔ وینکٹ رامانی نے اپنی کتاب پاکستان میں امریکہ کا کردار میں لکھا ہے کہ 2 جون 1949 کو تہران میں سوویت ناظم الامور نے پاکستانی سفیر راجہ غضنفر علی خان کو لیاقت علی خان کے دورہ ماسکو کی سرکاری دعوت دی۔ جب یہ دعوت موصول ہوئی تو لیاقت علی خان نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ اس سے اگلے ہی دن امریکی محکمہ خارجہ نے 75 mm گولہ بارود کے 2 لاکھ راؤنڈ پاکستان کو منتقل کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ پاکستان کی یہ درخواست اپریل 1949 سے التوا میں تھی۔ چنانچہ سوویت صدر اسٹالن نے لیاقت علی خان کے دورہ ماسکو کے لیے 14 اگست 1949 کی تاریخ مقرر کر دی، مگر لیاقت علی خان نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس دن تو پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات ہیں۔ اس کے بعد یہ تاریخ دوبارہ طے نہ ہو سکی، لیکن دوسری طرف امریکہ سے دوستانہ تعلقات بھی زیادہ دیر برقرار نہ رہے۔ بہت سے ذرائع کے مطابق
لیاقت علی خان کی وضع کردہ پالیسیاں غیر وابستہ ممالک کی تحریک پر مرکوز تھیں، تاہم تعلقات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے جب امریکہ نے لیاقت علی خان سے کہا کہ وہ کوریائی جنگ میں امریکی فوجی آپریشنز کی معاونت کے لیے 2 ڈویژن فوج بھیج دیں۔ لیاقت علی خان 2 ڈویژن بھیجنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے امریکہ سے کشمیر اور پختونستان کے مسئلے پر ضمانتیں مانگی، جسے امریکہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً لیاقت علی خان نے 2 ڈویژن بھیجنے کا فیصلہ نہ کیا، جو اس بات کا واضح اندیہ تھا کہ پاکستان غیر وابستہ تحریک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 1950 میں لیاقت علی خان نے اپنا سفیر بھیج کر چین کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور پاکستان کو چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا پہلا مسلم ملک بنا دیا۔ اس اقدام نے امریکہ کے غصے میں اضافہ کر دیا، جس کے بعد سازشی کہانیاں جنم لینے لگیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے پر لیاقت علی خان اور قائد اعظم کے درمیان اختلافات کا پتہ چلتا ہے۔ قائد اعظم کی حکمت عملی کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال تھی۔ لیاقت علی خان بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کے حامی تھے۔ لیاقت علی خان اور نہرو نے اتفاق کیا کہ کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ کی مدد سے پرامن طور پر حل کیا جائے گا۔ 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی کا نفاذ کیا گیا۔ یہ طے پایا کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں کشمیر میں استصواب رائے منعقد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اس سفارتی حکمت عملی کو پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر درمیانی اور اعلیٰ سطح کی کمان نے بعد میں حکومت کے خلاف ایک مبینہ بغاوت کی حمایت کی، جسے راولپنڈی سازش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مارچ 1951 کی اس مبینہ سازش میں چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل اکبر خان اور اس وقت کے مارکسی سوشلسٹ کے معروف شاعر فیض احمد فیض کا نام بھی سامنے آیا۔ کئی فوجی اہلکاروں اور سوشلسٹ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، جن میں فیض احمد فیض بھی شامل تھے۔ ان سب کا خفیہ طور پر ٹرائل کیا گیا اور جیل کی سزائیں سنائی گئیں۔ فیملی کا دعویٰ تھا کہ لیاقت علی خان کا شجرہ نسب نوشیروان عادل سے ملتا ہے، جو کہ ایران کا ساسانی بادشاہ تھا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو عدل و انصاف کی شہرت کے حامل نوشیروان عادل کی اولاد کو انصاف کب ملے گا؟ یہ سوال اب بھی باقی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔